गाड़ी अपनी मतलूबा मंजिल पर आकर रुक गई। बादिश खानजादा ने मुस्कुराकर अपने पहलू में बैठी मुस्कान को देखा। वो देखो, सामने नजर उठाओ, जो वसी अरीज जगह दिखाई दे रही है वही मेरा फार्म हाउस है। उसने मोहब्बत बाश निगाहों से देखते हुए सामने की तरफ इशारा किया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर रुक कर पीछे की तरफ देखा। वो अभी तक गाड़ी में बैठी हुई थी। क्या हुआ, उतरना नहीं है? चलो भाई, किस सोच में पड़ गई हो? वो एकदम से जैसे होश में आई। अजीब सी सोचें उस पर हमला आवर हुई। यहाँ तो दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। उसने बाहर निकलते ही तशवीश से बादिश खानजादा की तरफ देखा तो उसका सवाल सुनकर हंस पड़ा। फार्म हाउस शहर से इतना दूर है, यहाँ कौन पाकर घर लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट बर्बाद करेगा? जाहिर है यहाँ आबादी नहीं होगी। चलो अब अंदर चलें, यहीं सारी तफ्तीश होगी तुम्हारी। तुम भी बिल्कुल पुलिस की तरह सवाल करती हो यार। उसने नरमी से कहकर उसका गाल थपथपाया और आगे बढ़ गया। वो वहीं ठहरी रह गई। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। क्या मैंने यहाँ आकर गलती का फैसला तो नहीं ले लिया? वो एक बार फिर से सोचने लगी। उसके चेहरे का रंग जर्दी माइल होने लगा। उसने फौरन से आंखें बंद की। क्या मैंने ठीक किया? क्या मोहब्बत में एतबार लाजिम होता है? पहली बार घर वालों से झूठ बोलकर आई हूँ, शायद इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा। बादिश की मोहब्बत पर मुझे शक नहीं करना चाहिए। उसके पूरे वजूद में खौफ की एक शदीद लहर दौड़ गई, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उसने बादिश खानजादा की तरफ देखा, जो हाथ हिलाकर फार्म हाउस के दरवाजे के पास खड़ा उसे ही बुला रहा था। आ रही हूँ। उसने अपनी सारी सोचें अपने पैरों तले रौंद दी और अपने कदम आगे बढ़ा दिए कि वो बादिश खानजादा को किसी भी तरह नाराज नहीं करना चाहती थी। वो उसके हमरा चलकर अंदर दाखिल हुई। वो उसका हाथ थामे हुए था। बहुत खूबसूरत है ये। वो चारों ओर घूम कर देखे गई। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। वो उसके करीब आया और आगे बढ़कर उसके सर पर ठहरी चादर को तरफ इशारा किया। लेकिन तुम्हारी खूबसूरती में ये तुम्हारा पर्दा है। क्या कहते हैं इसे तुम्हारी जबान में? अबाया। ये रुकावट बन रहा है, इसे उतार दो। तुम बिल्कुल मलकाए हुस्न लगोगी। तुम्हारे हुस्न की राह में ये सबसे बड़ी रुकावट है। उसने उसके कान के करीब झुककर सरगोशी नुमा अंदाज में कहा। बादिश, वो मैं इसमें खुद को सिक्योर फील करती हूँ। मुस्कान हिचकिचाई थी। यहाँ कौन है मुस्कान? मैं हूँ बस। अब क्या मुझे भी तरसाओगी? क्या मैं अपनी मुस्कान को बिना हिजाब के नहीं देख सकता? इतना जुल्म तो ना करो मुझ पर। मुस्कान बेबस सी हुई थी, इसीलिए उसकी बात पर अमल कर बैठी। उसने उसी वक्त उसके सामने अबाया उतार कर पास रखी कुर्सी पर डाल दिया और दुपट्टा कांधे पर डालकर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। अब ठीक है। बादिश खानजादा ने अपना हाथ उठाकर खूब कहा और उसे लेकर फार्म हाउस के बेडरूम में चला आया। अगले ही लम्हे मुस्कान के चेहरे का रंग फिर से बदल गया। तुमने तो कहा था तुम्हारे दोस्त वगैरह सब आएंगे तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वो हैरान होकर अंदर आने से इनकारी हुई। वो रास्ते में ही हैं, आते ही होंगे। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? मुस्कान। वो दोबारा से उसकी तरफ पलटकर आया और उसके चेहरे पर छाई सोच की गहरी लकीरें पढ़ने लगा। अगले ही लम्हे उसने कहा तो मुस्कान को एकदम से जैसे शर्मिंदगी सी महसूस हुई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो उंगलियां मरोड़ने लगी और पलकें झुकाकर रह गई। तो फिर आओ ना, इधर आओ, बैठो मेरे पास। जब तक कोई नहीं आता हम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। माहौल भी रोमान परवर है और तुम मेरे पहलू में बैठी यूं शर्माओगी, घबराओगी तो मेरे दिल के सारे सांस बज उठेंगे। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे पलंग पर कांधों से थाम कर बिठाया। ये मैं क्या कर रही हूँ? क्या ये सब कुछ ठीक है? यहाँ कोई भी नहीं है और वो मर्द है। उसका इरादा बदल गया तो एकदम से उसने बादिश खानजादा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खुमारी छाई हुई थी। ये मुनासिब नहीं है, हमें बाहर जाकर बैठना चाहिए। वो उठकर बाहर जाने लगी तो एकदम से बादिश खानजादा के चेहरे का रंग उड़ा। तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं यहाँ रोमान परवर माहौल में तुम्हें लाया हूँ ताकि अपने दिल की बातें तुमसे कर सकूं। और तुम मुझे क्या समझती हो? क्या मैं हवस का पुजारी हूँ जो तुम्हारे वजूद पर कब्जा करने की कोशिश करूंगा? तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती हो मुस्कान? वो अफसोस से कहते हुए पीछे हटने लगा। तो मुस्कान को लगा कि जैसे उसकी सारी दुनिया ही अंधेर हो गई हो।
وہ کسی طور بھی اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آج تو بالکل بھی نہیں کہ وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ وہ وہیں جم کر بیٹھ گئی۔ میں بھی تمہارے ساتھ حسین لمحات گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بادش خان زادہ کی آنکھیں بھی مسکرا دیں، اور وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ پزل سی ہو کر نظریں جھکا گئی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ اس نے اس کے بال کان کے پیچھے کیے اور تھوڑا سا آگے ہو کر بالوں کی خوشبو کو سانس کے ذریعے کھینچ کر اپنے اندر اتارا۔ مسکان اس کی اس ادا پر ایک بار پھر سے الرٹ ہو گئی۔ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر خود ہی آگے کی طرف کھسک گئی۔ اچھا رکو، میں ایک ڈرنک لاتا ہوں، یہاں ہماری ایک فریز رکھی ہوئی ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، تم بھی پیو نا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر کی جانب گیا تو مسکان نے ایک دم سے اپنا رکا ہوا سانس خارج کیا۔ میں کیا کروں؟ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی، پھر کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر باہر کا خوبصورت نظارہ دیکھا، جہاں ٹھاٹے مارتا سمندر موجود تھا۔ بادش خان زادہ ایک امیر زادہ تھا اور وہ اسے اپنی عمارت کی ایک جھلک دکھانے کے لیے ہی یہاں لایا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہانہ بنا کر یہاں سے نکل جاؤں؟ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی نمی باقاعدہ طور پر دکھائی دینے لگی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بے قابو ہوتی دھڑکن کو ردم پر لانے کی کوشش کی۔ کیا سوچ رہی ہو جانے من؟ اچانک سے اسے اپنے بہت قریب سے یہ آواز محسوس ہوئی تو وہ ڈر کر اچھل پڑی اور ایک دم سے اس کے پیچھے کھڑے اس کے بالکل قریب بادش خان زادہ کے سینے سے جا لگی۔ وہ دونوں اس وقت بے حد قریب تھے۔ ادھر بیٹھ جاؤ، اس نے اس کی طرف ڈرنک بڑھایا۔ یہ لو پیو، گرمی بہت ہے، کھانا پکانے کا بھی میں نے کک کو کہہ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی مسکان کے حواس بحال ہوئے کہ یہاں کک موجود ہے، لیکن اس نے بادش خان زادہ کی ناراضگی کا خیال سے پوچھنے سے گریز کیا اور اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر لبوں سے اس نے وہ گلاس لگا لیا۔ ایک ہی سانس میں وہ سارا ڈرنک پی گئی اور بادش کو گلاس پکڑایا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنا جلدی کیوں پی لیا؟ وہ حیران ہوا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، ہم باہر سمندر کے پاس کب چلیں گے؟ وہ پوچھنے لگی۔ چلتے ہیں نا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اس کے بے حد قریب گیا۔ مسکان کی آنکھیں ابل پڑی۔ دور ہو جاؤ بادش، وہ اپنے ہاتھوں سے اسے دور ہٹانے لگی، لیکن اس کا ذہن ایک دم سے جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ پورا گھر گھومنے لگا۔ بادش، مجھے چکر کیوں آ رہے ہیں؟ میرا سر چکرا رہا ہے۔ مسکان کو بادش ایک کی جگہ چار نظر آنے لگا۔ ہوتا ہے جانے من، جب ایسے مشروب پیو تو ایسا ہوتا ہے۔ میری محبت کا نشہ ہے، آج رات ہم دونوں پر یہ نشہ چھائے گا۔ یہ کہتے ہوئے بادش اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہی بے خود ہونے لگا تھا۔ مسکان کو اپنا وجود بے جان سا لگ رہا تھا، آنکھیں نشے سے چور لگ رہی تھی، پھر بھی وہ احتجاج کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم ہوش میں تو ہو؟ مدہوش سے انداز سے وہ بول رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا اور پھر اس کا ہونٹ اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے وجود کے مختلف حصوں پر اپنی چھاپ چھوڑنے لگا۔ اس سر پر پہنا اسکارف بادش نے اتار کر دور پھینکا تھا اور پھر اس کی کمر پر بے خودی سے انگلیاں پھیرنے لگا تو مسکان لرز اٹھی۔ اس کے پورے وجود پر جیسے چونٹیاں چلنے لگی۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو یہ تم؟ ایک دم سے بادش خان زادہ کا لہجہ بھی بدل گیا۔ میں وہی کر رہا ہوں جس کام کے لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ اس خوابناک ماحول میں محبت تو جتانی چاہیے نا۔ بادش مجھے چھوڑو۔ بادش اس کی قمیض کی زپ کھول چکا تھا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ جانتی ہو کتنے جتن کیے ہیں میں نے آج کے حسین لمحات کی خاطر، کتنے نخرے برداشت کیے ہیں۔ مسکان کے آنسو بہنے لگے۔ تم نے کہا تھا تم رشتہ بھیجو گے، پہلے شادی کرو گے، پلیز ایسا مت کرو۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے بادش، پلیز۔ اس میں ہوس کا رنگ مت بھرو۔ مرد کی محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے سویٹ ہارٹ، ہر پردے کے بغیر، ہر فاصلہ ختم کر دینے والی، اور میں اس محبت کا عادی ہوں۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا، پھر اس کی شرٹ کی اگلی جانب کی بٹن بھی کھول کر اسے شرٹ سے آزاد کر چکا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اسے بیڈ پر لٹانے لگا۔ وہ مزاحمت کرنے لگی، لیکن اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی، کیونکہ وہ اس کے وجود پر حاوی ہو رہا تھا۔ اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے ہاتھوں میں ہمت نہ رہی۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ خنودگی میں ڈوبنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، یہ سب غلط ہے، میں شادی سے پہلے ان چیزوں کے حق میں نہیں۔
وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی، لیکن بادش خان زادہ اس کی کسی بات کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اسے کئی بار خود سے ہٹایا، خود سے دور کیا، لیکن وہ ہر بار اپنی پوری شدتوں کے ساتھ اس کے وجود پر چھانے لگا۔ اس نے اپنے وجود کی ساری شدتیں اس پر لٹا دیں۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ کر وہ چلا چلا کر مزاحمت کر رہی تھی، لیکن سب بیکار۔ بادش خان زادہ نے ہر حد پار کر لی تھی۔ آخری منظر جو اسے ذہن میں یاد آیا وہ یہ تھا کہ وہ سنگ دل شخص اسے برباد کر چکا تھا۔ بادش خان زادہ نے اس کے اعتبار کا خون کر دیا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً سے ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنا بے لباس وجود چادر میں چھپانے لگی۔ وہ پوری رات وہیں گزار چکی تھی اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ تم جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو، تم نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو مسکان جیسے چیخ اٹھی۔ اس کے آنسو برسات کی مانند بہ رہے تھے۔ ارے ارے ارے، یہ آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ سنبھال کر رکھو، اپنی رخصتی پر بہانا جو میرے ساتھ ہوگی۔ فکر کی کیا بات ہے، میں ہی تمہیں اپناؤں گا نا، تو پھر یہ تعلق چاہے پہلے بنے یا چاہے بعد میں بنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ انتہائی ڈھٹائی سے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر تو ذرا برابر بھی شرمندگی کے کوئی آثار نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا، تم نے مجھے گنہگار کر دیا، مجھے ناپاک کر دیا۔ بادش، مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے، مجھے خود سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بادش اس کی ہذیانی کیفیت سے لاپرواہ ہو کر بولا، جاؤ جا کر کپڑے بدل لو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس نے اس کی بات کو سراسر نظر انداز کیا اور حکم صادر کیا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں باہر نکل کر اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ تمہارا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ میں ہی تمہیں اپناؤں گا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ایک تو تم مڈل کلاس لڑکیوں کی یہی خرابی ہے۔ وہ ناراض ہونے لگا۔ مسکان کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ اس کے ہمراہ چل دی۔ فکر نہ کرو، تمہیں جیون ساتھی کے روپ میں قبول کر چکا ہوں۔ کم آن، اب بہت جلد تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا۔ سارے راستے خاموشی سے سفر کٹا اور جب اسے گھر سے تھوڑا پہلے دوپہر کے وقت اس نے اتارا تو اس کی گاڑی سے اترنے سے پہلے اس نے یہ جملے کہے۔ مسکان نے نم نگاہ سے اس کی طرف دیکھ کر پھیکی ہنسی کو اپنے چہرے پر سجایا اور کچھ بھی کہے بغیر اپنے گھر میں پلٹ کر چلی گئی۔ زندگی نے جو کھیل اس کے ساتھ کھیلا اس میں وہ خود بھی برابر کی شریک تھی۔ چند ماہ پہلے اوکے، اب میں چلتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے ابا کا پیار لیا اور یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک بہترین کو یونیورسٹی تھی جس میں اسکالرشپ کی بنیاد پر اس کا داخلہ ہو گیا تھا اور اس وقت وہ پورے حجاب میں ملبوس نقاب کے ساتھ یونیورسٹی کی راہداری سے گزرنے لگی۔ تمام نظریں اس پر اٹھی ہوئی تھیں۔ وہ پلٹ کر حیرانی بھری نظروں کو نظر انداز کر دی، اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی کہ اچانک سے اس کے سامنے دو لڑکیاں دوڑتے ہوئے آئیں اور ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ نیو ایڈمیشن ہے نا؟ ان دونوں لڑکیوں نے انتہائی عجلت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا تو وہ حیران ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس نے خود کو بہت زیادہ پر اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی اندر سے ڈری سہمی ہوئی تھی۔ دیکھیں، یونیورسٹی میں یہ جو جاکرز الاؤ نہیں ہے جو آپ پہن کر آئی ہیں، اس کی جگہ ہیلز الاؤ ہیں، اور ہیلز بھی وہ جو یونیورسٹی کے بتائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق ہوں۔ پھر اس لڑکی نے جوتے کا ڈبہ آگے کیا اور دوسری لڑکی نے اسے اشارے سے جاکرز اتارنے کا کہا۔ یہ اتار لیں اور یہ ہیلز پہن لیں، یہاں کا ڈریس کوڈ یہی ہے۔ وہ دونوں انتہائی گرجدار لہجے میں اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ فوراً سے اپنے جاکرز اتارنے لگی اور جیسے ہی ان کے ہاتھ میں تھمائے تو وہ ہیل وہیں پھینک کر دوڑ کر بھاگنے لگی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ننگے پاؤں وہاں ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی کہ جب اچانک سے ان لڑکیوں کو ایک گرجدار آواز نے روک لیا۔ کیا ہو رہا ہے سنبل شاہینہ؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بادش خان زادہ تھا جس نے ان دونوں کو نیو ایڈمیشن کے ساتھ ریگنگ کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ جوتے واپس کرو اس کے۔ اگلے ہی لمحے وہ سینے پر بازو لپیٹے انتہائی غصے سے انہیں کہنے لگا۔ سنبل اور شاہینہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً سے اس کے جاگرز نیچے رکھ دیے۔ معافی مانگو اس سے، اگلا حکم اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ کیا؟ ہم معافی نہیں مانگیں گے؟ بادش کی بات سن کر وہ دونوں یک زبان ہو کر بولی اور در مسکان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے کہا معافی مانگو ورنہ پرنسپل کے آفس میں لے جا کر وہ سزا دلواؤں گا کہ یاد رکھو گی۔ مسکان نے حیرانی سے اپنے سامنے 6 فٹ سے نکلتے ہوئے خط کے ساتھ
तराशीदा दाढ़ी और इंतहाई शानदार शख्सियत के हामिल बादिश को देखा, जो एक अनजान लड़की के लिए उन दोनों को डांट रहा था। ठीक है, उन दोनों ने फौरन से उससे माफी मांगी। मुस्कान की समझ में कुछ भी नहीं आया। वो दोनों वहां से बादिश की आंखों की घूरी को देखकर फौरन से चली गई। बादिश ने मुड़कर मुस्कान को देखा। मैं आपके नाम से नावाकिफ हूँ, लेकिन मुझे बादिश कहते हैं और ये लोग आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। मैंने इन्हें देख लिया तो आपको बताना मुनासिब समझा। आज आपका पहला दिन है तो कई लड़कियां इनका शिकार बनेंगी, लेकिन मैंने आपको बचा लिया। वो हंसकर कहने लगा तो मुस्कान उसे देखी गई। न जाने क्यों उसे इस लड़के का यूं उसे बचाना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये कहते साथ ही वो उसकी साइड से निकलकर अपने जूते पहनने लगी और एक तशक्कुर भरी निगाह उस पर डालकर वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। ये उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, जिसका तजुर्बा काफ़ी खुशगवार था। क्या लड़के ऐसे भी होते हैं, मदद करने वाले? उसे यूनी जाते हुए 1 हफ्ता हो गया था। उसका दिल लग गया था। आज वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसे अपनी एक कॉलेज फ्रेंड भी नजर आ गई। वो उससे 1 साल सीनियर थी। कैसी हो तुम? कैसा रहा तुम्हारा ये हफ्ता? वो उससे पूछने लगी। पहला दिन तो मत ही पूछो, एक अनजान शख्स ने मेरी मदद कर ली, वरना मुझे पूरा दिन बगैर शूज के घूमना पड़ता। वो हंसकर अपनी दोस्त सफीना को बताने लगी। अच्छा, कौन था वो मेहरबान? उसने आईब्रो इकट्ठे करके उससे पूछा। उसी लम्हे बादिश का वहां से गुजर हुआ तो मुस्कान ने उसकी तरफ इशारा किया। वो उन दोनों की तरफ देख चुका था। मुस्कान को फौरन से गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने सफीना की तरफ रुख फेर लिया। ये जो मेरे पीछे है ना, यही लड़का है। वो उसे बताने लगी। ये? सफीना के चेहरे पर हैरत उभरी। इससे बचकर रहना, ये अच्छा इंसान नहीं है, सफीना ने नागवारी से कहा। मुस्कान ने अचंभे से उसकी तरफ देखा और कुछ भी न कहा। वो उससे चंद बातें करके आगे बढ़ गई, लेकिन न जाने क्यों मुस्कान का दिल उसकी एक ही बात पर अटक सा गया। अगर वो अच्छा इंसान नहीं था तो उसने इसकी पहले दिन मदद क्यों की? वो उलझ कर रह गई और आगे बढ़ी थी कि सीनियर्स का एक ग्रुप एक दूसरे पर मजाक ही मजाक में इंक फेंकने लगा। उसके वहां गुजरने पर रेड इंक उसके ऑफ वाइट अबाए पर बुरी तरह निशान बना गई। एक लम्हे के लिए मुस्कान का दिमाग घूमकर रह गया। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उन्हें कुछ सुनाती, उसे अपने पास लड़कियों की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। ये निंजा गर्ल भी ना अजीब अजीब तमाशे करके आ रही है। कल कुछ और बनी हुई थी और आज ये क्या पीछे रेड कलर की स्टेन लगाकर शो किया करना चाहती है? नॉनसेंस। उनकी आवाज सुनते ही वो अपनी जगह जमकर खड़ी हो गई। उसे अपने आप से बेपनाह शर्म महसूस हुई। सीनियर्स ने जो किया सो किया। उसका पूरा अबाया रेड इंक से भर चुका था। अब न वो आगे बढ़ सकती थी न पीछे जा सकती थी। वो वहीं खड़ी रह गई। आपको तो पूरा लिबास गंदा हो चुका है। मानूस सी आवाज पर जब उसने पलट कर देखा तो वो आज भी उसकी मदद के लिए हाजिर था। ये लीजिए, मेरी जैकेट पहन लीजिए। उसने फौरन से अपने कंधे पर लटकी हुई जैकेट उतार कर उसे दे दी। बहुत बुरा लग रहा है, ऑफ वाइट पर रेड स्टेन्स। लोग कुछ भी समझ लेते हैं। वो कान की लौ मसल कर उसे समझाने लगा। वो मामले की गहराई तक पहुंच गई और फौरन से उसकी जैकेट लेकर पहन ली। सारे निशानात एकदम से जैसे छुप गए। अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। बहुत शुक्रिया, आपने दूसरी बार मेरी मदद की है। मुस्कान एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती थी। घर से निकलते वक्त उसके वालिद साहब ने उसे अच्छी तरह से नसीहत की थी कि बेटा, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। चाहे तो इसे संवार दो और बिगाड़ दो, चाहे मिट्टी में मिला दो। मुस्कान ने अपने वालिद साहब की इस नसीहत को मजबूती से थामे हुए थी, इसीलिए वो उसे 1 हफ्ते में किसी से भी दोस्ती न कर पाई। लेकिन बादिश खानजादा ने उसकी जिस तरह मदद की, वो उसे उसका नाम पूछे बगैर न रह पाई। मेरा नाम बादिश खानजादा है, दूसरी बार बता रहा हूँ। आपका क्या नाम है वैसे? आपकी मुझे सिर्फ आंखें ही नजर आती हैं। वो हंसकर कहने लगा। मेरा नाम मुस्कान है। यूं उन दोनों के दरमियान शनासाई की पहली रमक पैदा हुई। वो दोनों नहीं जानते थे कि उन दोनों के दरमियान दोस्ती का ये आगाज बहुत आगे तक जाने वाला है। उसे यूनिवर्सिटी गए 1 महीना हुआ था और बादिश जैसे उसके जहन से चिपक कर रह गया था। एक लम्हे के लिए भी वो उससे जुदा नहीं होता। जिस रोज उसने उसे जैकेट पहनने के लिए दी, उसे अगले ही रोज उसने वापस की तो बादिश ने इंतहाई नाराजगी से उसकी तरफ देखा। मैंने इसलिए थोड़ी ना दी थी कि आप वापस करें। मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप इसे वापस रख लें। और ना चाहते हुए भी न जाने किस जज्बे के तहत मुस्कान ने उसे दोबारा अपनी अलमारी में छुपा कर रखा हुआ था। आप क्या सोच रही हैं? मुस्कान बुरी तरह चौंकी। नहीं तो किसी गहरी सोच में नहीं। उसने एकदम से अपने पीछे अपनी छोटी बहन की आवाज सुनी
تو ہاتھ میں پکڑی جیکٹ جیسے وہ کافی دیر سے اسے اپنے ہاتھ میں لیے بادش کا وجود محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم سے الماری میں چھپا دی۔ بہت کھوئی کھوئی سی رہنے لگی ہو، کیا بات ہے؟ ایک بار پھر سے وہ اس سے پوچھنے لگی۔ کوئی بات نہیں ہے، چلو آ جاؤ، امی کی کچن کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ اسے فوراً سے اپنی چھوٹی بہن کا دھیان دوسری طرف لگایا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی کہ اس کے دل کا راز جان لے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ یونیورسٹی میں بیٹھی اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی تھی جب وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے بادش کے دل میں جگہ بنائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بادش کا وہی دل موہ لینے والا انداز تھا، وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ بندہ تھا۔ جی کہیے۔ وہ اپنا قلم روک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے آج بھی ہمیشہ کی طرح حجاب کے ساتھ نقاب کیا ہوا تھا۔ میں آپ کو کیسا لڑکا لگتا ہوں؟ بادش کی بات پر مسکان کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں، مسکان نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ کتنا اچھا؟ بادش کے اگلے سوال پر وہ نروس ہوئی۔ اچھے ہیں مطلب اچھے ہیں؟ مسکان یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ مسکان، کیا آپ مجھے اعتبار کے قابل سمجھتی ہیں؟ بادش شاید آج اسے ایک بہت بڑی الجھن میں ڈالنے کا سوچ کر آیا تھا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ مسکان واقعی اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ ایکچولی میرے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مسکان کبھی کسی کے کہنے پر بھی اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی، اسے کسی لڑکے پر بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے مجھے لگا کہ شاید میں اس قابل ہوں کہ آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکیں۔ مجھے آپ کو دیکھنا ہے مسکان، آپ کیسی دکھتی ہیں؟ بھلے اس کے بعد دوبارہ اپنا نقاب کر لیجیے گا، بس ایک بار میری خاطر پلیز۔ اس نے اس کی اس طرح معصومیت سے کہا کہ بادش آئی ایم سوری، پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، لیکن میرے والد کی طرف سے مجھے ایسی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ مسکان نے صاف انکار کیا۔ بادش اٹھ کر چلا گیا۔ جیسے ہی مسکان لائبریری سے باہر آئی، بادش نے دوست اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ تمہیں ایک فلرٹی انسان سمجھتی ہے، تم ہی اس کے لیے ہر وقت خدائی فوجدار بنے رہتے ہو۔ اس لڑکی نے تو تمہیں اتنی بھی اوقات نہیں دی کہ تم پر بھروسہ کر سکیں۔ یہ سن کر مسکان کو کچھ افسوس سا ہوا تھا۔ بادش کے دوستوں نے تو اسے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنے والد کی وجہ سے انکار کر رہی تھی۔ بادش نے اپنے دوستوں سے کہا، جانے بھی دو بادش، اس کا باپ کون سا یہاں موجود ہے؟ یہ سب نہ بہانے ہوتے ہیں، وہ لڑکی تمہیں ویلیو ہی نہیں دیتی۔ مسکان یہ سب باتیں سن کر شرمندہ سی ہوئی۔ اس کے بعد بادش نے مسکان سے بات چیت چھوڑ دی، مگر مسکان کو ایک بے چینی سی لگ گئی۔ ایک بار بادش لائبریری میں بک شیلف سے بک ڈھونڈ رہا تھا جب مسکان اسے دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، بادش آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کے دوستوں نے آپ کو بہت باتیں سنائی ہیں، میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں، آپ اچھے انسان ہیں۔ بادش کہنے لگا، اچھا تو پھر اپنا حجاب ہٹا دیں تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میں آپ کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہوں۔ نہ جانے کیوں مسکان کے ہاتھ خود بخود اپنے نقاب کی طرف بڑھے اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنا نقاب اتارا۔ بادش کی نگاہ اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ بادش کی نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ بہت خوبصورت ہیں آپ۔ اس نے اس کی تعریف میں ذرا برابر بھی کنجوسی نہ کی اور مسکان کو اس کی یہ تعریف بہت اچھی لگی۔ 2 مہینے کے اندر وہ مسکان کے ذہن پر بری طرح سوار ہو گیا تھا۔ بادش نے کہا، اگر آپ حجاب پہننا چھوڑ دیں تو یقین مانیں لڑکیاں آپ سے جیلس ہو جائیں گی، ایسا حسین چہرہ پردے میں بالکل اچھا نہیں لگتا۔ بادش کی بات کا اثر تھا کہ مسکان یونیورسٹی آنے کے بعد اپنا نقاب اتار دیا کرتی تھی۔ وہ مسکان جو کبھی اس یونیورسٹی میں صرف پڑھنے کے ارادے سے آئی تھی، اپنی آنکھوں میں بادش کے خواب سجا چکی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ 1 ہفتے بعد اس نے آج اپنا حجاب بھی کھول کر گلے میں دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ اب آیا تو اسی دن اتار دیا کہ جس دن بادش نے اس سے چہرہ دیکھنے کی درخواست کی تھی، اور آج وہ کھلے بالوں کے ساتھ ایک الگ ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے مسکان؟ تم گھر سے تو عبایا پہن کر آتی ہو اور یونیورسٹی میں؟ سفینہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اسے پہلی بار سفینہ بے حد بری لگی۔ تو کیا ہو گیا؟ یونیورسٹی میں سب مجھے جانتے ہیں، اسی لیے یہاں میں بغیر اب آرام سے گھوم لیتی ہوں۔ پہلے مجھے تحفظات تھے، اب وہ سارے تحفظات ختم ہو گئے ہیں۔ وہ بادش کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو ان سے کافی دور تھا، لیکن اس کی نگاہیں مسکان کی طرف تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تمہاری زندگی ہے۔ سفینہ کو نہ جانے کیوں افسوس سا ہوا کہ وہ لڑکی جو کبھی نقاب کو اپنے چہرے سے نہیں ہٹاتی تھی، اب اس نے اپنا دوپٹہ گلے تک اتار دیا تھا۔ ان دونوں کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی اور پورے 5 مہینے بعد بادش نے اسے اپنے ساتھ باہر چلنے کی آفر کی۔
मैं घर वालों को क्या बताऊंगी? वो अपने बालों को एक अदा से कांधे पर डालते हुए मासूमियत से उससे पूछने लगी। बादिश ने न जाने उस पर क्या जादू किया कि उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती थी। मेरी बात सुनो, यूनिवर्सिटी में एक ट्रिप जा रहा है, वैसे भी एक दिन का ट्रिप है। एक रात फार्म हाउस में रुकेंगे तो उसी का बहाना बना देना और फिर मेरे साथ आ जाना। मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस की सैर करवाऊंगा। मेरी बर्थडे पार्टी भी है, तमाम लोग वहीं होंगे। बेफिक्र रहो, लड़कियां भी होंगी। वो ठहर ठहर कर कहते हुए उसके दिल में उतरने लगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। वो पुरजोश सी हो गई और घर आकर उसने फौरन से अपने बाबा से इजाजत मांगी। वो कुछ देर सोच में पड़ गए। बेटा देखो, तुम्हें जो ठीक लगे, पर तुम बेहतर जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत। उन्होंने ये बात कहती जैसे बात ही खत्म कर दी। ठीक है बाबा, फिर आप अम्मी को भी बता दीजिएगा। मैं पैकिंग करती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, दुनिया के बेस्ट बाबा हैं। वो उनके गले लगकर कहने लगी और फिर कमरे में आकर इसी सोच में गुम हो गई कि कल किस तरह तैयार होकर जाए और किस तरह बादिश के होश उड़ाए। मोहब्बत उसके पूरे वजूद पर छाने लगी और वो इसमें पोर पोर डूबने लगी। वो बादिश के हमरा फार्म हाउस चली आई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो खुद से नजरें मिलाने के काबिल ही न बची। दोपहर के वक्त उसने एक रात फार्म हाउस में बादिश के साथ गुजारने के बाद अपने घर में कदम रखा तो उसकी आंखें बेहद सूजी हुई थी। आपी, तुम्हें क्या हो गया है? उसकी छोटी बहन ने पूछा तो उसकी वालदा भी उसे गौर से देखने लगी। कुछ नहीं अम्मी, धूप बहुत थी और थकन भी बहुत है, इसी वजह से शायद। वो कहकर वहां रुकी नहीं और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके दीवार से टेक लगाए। तभी तभी सिसकियों से रोने लगी। सब कुछ बर्बाद हो गया है, मैं सबको क्या बताऊं, सब कुछ छिन गया मुझसे। उसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और अपनी हथेलियों को देखने लगी जहां बादिश ने रुसवाई और बदनामी उसके नसीब में लिख दी थी। उसकी छठी हिस्स से वहां बार बार इत्तला दे रही थी कि कुछ गलत होगा, लेकिन उस पर बादिश की मोहब्बत गालिब आ गई और अब वो अपने कमरे में दीवार से टेक लगाए बैठे अपनी किस्मत पर मातम करने लगी। बादिश ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। जब्त के सारे बंधन टूट गए और पूरे 2 घंटे तक वो वहीं उखड़ूं बैठी अपनी किस्मत की सितम ज़रीफी पर हैरान थी। तुम मुझे कभी मत छोड़ना बादिश। मैं एक शरीफ घराने की मिडिल क्लास लड़की जो तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर तुम्हारे साथ वहां तक चली आई जहां रुसवाई ने मेरे कदम चूमे। बस मेरी मोहब्बत को तुम रुसवा न करना और मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना, वरना मैं चीखते जी मर जाऊंगी। उसने अपने आंसू साफ किए और मरे मरे कदमों से अपने बिस्तर पर जा पहुंची। अगले दिन वो बुखार में बुरी तरह से फिनक रही थी। यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बेटी, देखो एक ट्रिप के बाद ही तुम बीमार पड़ गई हो और बिस्तर से लग गई हो, क्या हालत बना ली है। उसके वालिद साहब उसके सिरहाने फिक्रमंदी से बैठे कहने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बंद आंखों के पीछे एक बार फिर से फार्म हाउस का सारा मंजर उसके जहन में घूमने लगा। एक सिसकी सी उसके मुंह से बरामद हुई, जैसे उसने करवट बदल कर अपने मुंह पर हाथ रखकर रोक लिया। आराम करो बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा पढ़ाई के पीछे पागल होने की। इम्तिहानात नज़दीक हैं और तुमने अपना क्या हाल कर दिया है। उसकी वालदा ने भी आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और फिर फौरन से पट्टियां करने लगी। पूरे 3 दिन तक उसने यूनिवर्सिटी की शक्ल तक नहीं देखी। वो बिस्तर में पड़ी शर्मिंदगी की गहरी खाइयों में डूब चुकी थी। बादिश के एक फैसले ने उसे किस हाल में पहुंचा दिया था। चौथे दिन जैसे तैसे करके वो तैयार हुई कि उसका पहला सेमेस्टर था और तैयारी ना होने के बराबर थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और यूनिवर्सिटी जा पहुंची। उसके कदम वहीं जकड़े गए जब यूनिवर्सिटी के गेट पर बादिश किसी लड़की के इंतहाई करीब खड़ा दिखाई दिया। वो उसमें इतना मगन था कि उसे मुस्कान के आने का जरा बराबर भी खबर न हुई। एक्सक्यूज मी। वो आगे आई तो वो लड़की नागवारी से उसे देखने लगी। फिर बादिश की तरफ देखा। 1 मिनट में तुमसे बाद में बात करता हूँ। बादिश ने उस लड़की को वहां से जाने का कहा और उसकी तरफ मुड़ा। क्या मसला है तुम्हारा? देख नहीं रही मैं किसी से बात कर रहा था। उसके लहजे का बदलता अंदाज देखकर मुस्कान के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? कौन लगती है वो तुम्हारी जिसकी वजह से तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है, इसके बाद तुम किसी और लड़की से इतना नजदीक कैसे हो सकते हो?
मुस्कान ने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे बादिश ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे से उसकी तरफ देखा। ये हरकत कभी मत करना, वरना जो रही सही इज्जत भी दूसरों की नज़रों में तुम्हारी बची है ना, वो भी उस रात का सारा मंजर बयान करके मट्टी में मिला दूंगा, समझी तुम? और आइंदा मेरे पीछे मत आना। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे हुस्न में पागल हुआ था? नहीं, बल्कि तुम्हारे नकाब में छुपे चेहरे के तजस्सुस ने मुझसे ये सब करवाया। और वैसे भी लड़कियों के साथ वक्त गुजारना मेरा बेहतरीन मशगला है। मेरे नज़दीक तुम्हारी हैसियत बस एक इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर जैसी है। मुस्कान और बादिश खानज़ादा एक बार इस्तेमाल की हुई कोई चीज़ दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। तुम भी इनमें से एक थी। गुजार ली रात, बात ख़त्म, अब मेरी जान छोड़ दो, उसने इंतहाई जहर आलूद लहजे में कहते हुए मुस्कान के दिल में जहर में बुझे तीर चुभो दिए। वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकला और बादिश नखुवत से मुंह मोड़कर उस लड़की के हमरा दोबारा आगे बढ़ गया। मगर मुस्कान उसके पास आई और उसका गिरेबान पकड़कर बोली, तुम बर्बाद हो जाओगे। बादिश, देख लेना, मैंने मोहब्बत की है और मैंने इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है। देख लेना, जिस तरह तुमने मुझे बेहिजाब किया है, मेरी ज़िंदगी में असियतें भरी हैं, तुम भी असियत में रहोगे। तुम्हें कभी चैन नहीं आएगा। तुम किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकोगे। देख लेना बादिश। ये कहकर मुस्कान ने उसका गिरेबान छोड़ दिया। वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराते हुए जा चुका था और मुस्कान रो रही थी। किस कदर घटिया खेल खेला था बादिश ने मुस्कान के साथ, वो ये जान ही ना सकी। और अब वो क्या करेगी? अगर उस रात की नज़दीकी कोई गुल खिलाएगी तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका पूरा वजूद कांपने लगा। इसी कांपते वजूद को घसीटते वो क्लास में ले गई और जैसे तैसे करके पेपर देकर घर आई तो एक बार फिर से वो बुखार में मुब्तला हो चुकी थी। लेकिन शायद अब ये उम्र भर का रोग था जिसे मुस्कान को अकेले ही अपने कांधों पर उठाना था। उसने जैसे तैसे करके अपने सेमेस्टर दिए और बादिश को अपनी नज़रों के सामने किसी और की जुल्फों का असीर होते भी देखती रही। सेमेस्टर ख़त्म हुए तो वो घर की होकर रह गई। उसे उसके वालिद साहब ने बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी दूर परी की पुप्पो सबीना ने अपने बेटे सनी के लिए तुम्हें मांगा है, तुम्हारी क्या राय है? वो शशदर निगाहों से उन्हें देखने लगी। उसके चेहरे पर तो गम की एक कैफियत मुसलसल ठहर सी गई थी। आकर ठहर सी गई थी। क्या हुआ बेटा, बोलो, जवाब दो। वैसे भी बेटियां तो पराई होती हैं, एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही है। उसे टूट कर रोना आया। अब वो उन्हें क्या बताती कि वो शादी के डर से नहीं बल्कि बदनामी के खौफ से रो रही है। क्या इसे मैं तुम्हारी हाँ समझूं? उसके वालिद साहब ने एक बार फिर से उससे पूछा। जो आपको बेहतर लगे। ये कहते ही वो वहाँ रुकी नहीं, बहाना करके अपने कमरे में आकर रोने लगी। बादिश खानज़ादा, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, खुदा तुम्हें बेसुकून रखे। तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक न बची। और अगर मेरे होने वाले शौहर को इस बात का पता चल गया कि मैं इससे आके वो बात कर ही न सकी और पलंग पर बैठकर घुटनों में सर दिए काफ़ी देर तक रोती रही। अब शायद उसकी किस्मत में यही रोना लिखा था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझे रुसवा करके रख दिया। जिंदगी मुझे जहर लगने लगी और मैं इसे चाहकर भी ख़त्म नहीं कर सकती। अपने पीछे अपने माँ बाप के लिए अजाब नहीं खड़ा करना चाहती। वो वहीं तकिए पर सर रखे लेट गई। आंसू उसकी आंखों से बहकर तकिए में जज्ब होने लगे। आज उसके ससुराल वाले उसका शगुन लेकर आए थे। उसकी आंखों में उदासी जैसे ठहर सी गई। वो बगैर किसी तासुरात के वहाँ बैठी बस खाली खाली निगाहों से सबको देखती रही। सब बहुत खुश थे, लेकिन वो जिसके लिए बहुत बड़ा दिन था अपने दिल में एक बेकली सी लिए बेतासुर चेहरे के साथ वहाँ मौजूद तमाम लोगों को खुश देखने लगी। अगर ये सब खुश हैं तो फिर मुझे भी सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए, उसने दिल ही दिल में सोचा और रस्म के बाद कमरे में आकर अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने लगी। या अल्लाह, मैं जानती हूँ कि मैंने बादिश के साथ मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती की है और इससे बड़ी गलती उसके साथ फार्म हाउस जाकर की है। आंसू मोतियों की लड़ी की मानिंद उसकी आंखों से बहकर गालों में जज्ब होने लगे। तो मुझे इस बात की इतनी बड़ी सज़ा मत देना
کہ میرا ہونے والا شوہر میرے کردار پر سوال اٹھا سکے۔ میں وہ سب کبھی نہیں چاہتی تھی جو کچھ ہوا، لیکن میں اب مجبور ہو گئی، چاہ کر بھی کسی کو سچ نہیں بتا سکتی۔ بس تو میری لاج رکھ لینا۔ وہ وہیں سجدے میں گر کر گڑ گڑا کر اپنے رب کے سامنے مناجات کرتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں سکون سا اترا۔ اس کی بہن سے اسے پتا چلا کہ اس کا نکاح اگلے ہفتے رکھ دیا گیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو بہتے دھارے کے حوالے کر دیا۔ اب اسے جہاں جا کر بہا لینا لے جانا چاہے وہ اس کے ہمراہ جانا پسند کرے گی۔ اس نے وہی کرسی سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ تھک چکی تھی۔ بادش نے اسے زندگی کی بہت بڑی تھکن سے دوچار کر دیا تھا۔ کپڑے اتارو اپنے، بادش بدحواسی کے عالم میں سامنے کھڑی کال گرل سے کہہ رہا تھا، جو اس وقت سرخ نائٹی پہنے ہوئے تھی۔ اس لڑکی نے جیسے ہی اپنی نائٹی کی ڈوریاں کھولی، سلک کی نائٹی زمین پر گر چکی تھی۔ تم نے مجھے ناپاک کر دیا بادش، مجھے خود سے گھن آ رہی۔ میں نے محبت کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ دیکھ لینا جس طرح تم نے مجھے بے حجاب کیا ہے۔ میری زندگی میں اذیتیں بھری ہیں، تم بھی اذیت میں رہو گے، کبھی چین نہیں آئے گا۔ تم کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکو کہ دیکھ لینا بادش۔ مسکان کی آواز بادش کا سکھ چین چھین چکی تھی۔ اس نے بیڈ کی چادر اتار کر اس لڑکی پر پھینک دی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ کیا مصیبت ہے۔ آج بادش پھر ایک تیسری لڑکی کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھا۔ وہ آگے بڑھ کر پہل کرنے کی کوشش کرنے لگا، اس کی عزت کو روندنے کا بہانہ بنانے لگا، لیکن نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو آج ایک تیسری لڑکی کو یہاں لانے کے بعد بھی اسے کچھ بھی غلط کرنے سے روکنے لگی۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر غصہ کس بات کا ہے؟ یہ سنتے ہی بادش خانزادہ کے پورے وجود میں آگ لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کسی کام کی نہیں۔ اس نے اس لڑکی کو وہاں سے روانہ کر دیا اور خود سگریٹ لے کر فارم ہاؤس کی گیلری میں آ گیا، جہاں سے سمندر بہت خوبصورت اور حسین نظر آتا تھا۔ تم کہاں ہو مسکان؟ خدا گواہ یہ تیسری لڑکی یہاں فارم ہاؤس پر میرے ساتھ آئی ہے۔ حسن میں تم سے کہیں زیادہ ہے، لیکن میرا دل جیسے میرے قابو میں نہیں۔ پچھلے 6 مہینے سے میں ناکام رہا ہوں کسی سے قربت بڑھانے میں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے سگریٹ کا دھواں فضا کے حوالے کیا تو اسے اس دھوئیں میں بھی مسکان کی شکل ابھرتی ہوئی نظر آئی۔ اگلے ہی لمحے وہ سگریٹ اپنے قدموں تلے رون کر اپنے اندر لگی آگ کو بھی بجھانے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں یاد نہیں کرنا چاہتا۔ تم کیوں میرے خیالوں میں آتی ہو؟ میری نیند اڑا چکی ہوں، میرا چین چھین چکی ہوں۔ وہ چلا رہا تھا، اس پر کوئی بھی نشہ اثر نہیں کر رہا تھا۔ وہ کئی راتوں سے جاگ رہا تھا، اسے جتنا بھولنے کی کوشش کرتا، لیکن نہ جانے کیوں ہر بار وہ اسے یاد آ جاتی تھی۔ اس وقت وہ سامنے سمندر کی لہروں کو دیکھ کر اپنے فارم ہاؤس سے نکل کر سمندر کے پانی میں آ گیا۔ اندر ایک آگ سی لگ چکی تھی۔ دسمبر کے مہینے کی سخت سردی میں وہ سمندر کے اندر بیٹھا رو رہا تھا، چلا رہا تھا، مسکان آئی لو یو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خاموش سمندر پر پانی میں گھنٹوں گھٹنوں کے بل بیٹھا روتا رہا، چلاتا رہا، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، میں نے تم سے دل لگی کی، مگر دیکھو میں دل کی لگی میں مبتلا ہو گیا۔ تمہاری محبت نے مجھے بھی برآمد کر دیا۔ مسکان، مجھے ہر لڑکی کے چہرے میں تمہارا روتا ہوا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ کہاں ہو تم؟ وہ رو رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ تم نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھا، کہاں ہو تم؟ وہ وہیں ٹھنڈے پانی پر بیٹھے اسے یاد کرنے لگا۔ پورے 6 مہینے تک وہ اس سے دور رہا، اس کا کوئی رابطہ اس کے پاس محفوظ نہیں تھا۔ اس نے فوراً سے اپنے موبائل سے اس کی تصویر نکالی جو واحد یادگار کے طور پر اس کے پاس موجود تھی، اور پھر اپنے سیکرٹری کو فون ملانے لگا۔ اس لڑکی کے بارے میں معلومات چاہیے، آج کل کدھر ہے، کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے اس کی زندگی میں۔ فوراً ایک خیال اس کے دل میں لپکا کہ کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی، کیونکہ وہ اسے سیمسٹر کے بعد یونیورسٹی میں نظر نہیں آئی، اور اسی خیال نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سیکرٹری کا میسج اس کی اسکرین پر ابھرا، سر ہم نے معلومات نکلوا لی ہے، اس کا نام مسکان ہے اور یہ مین شاہراہ پر رہتی ہے۔ آج کل ان کے گھر میں شادی کا ہنگامہ چل رہا ہے، اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ یہ میسج پڑھتے ہی ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ جیسے جم سا گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اگلے ہی لمحے اپنی سیکرٹری کو فون ملا کر پوچھنے لگا،
جی سر یہ حقیقت ہے، ان کی شادی طے ہو گئی ہے اور کل اس کا نکاح ہے صبح کے 10 بجے۔ اسے یہ خبر سنا رہا تھا اور اس کے پاس بہت کم وقت تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا میرے ساتھ نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک دم سے اپنا موبائل غصے میں زمین پر دے مارا اور فوراً سے فارم ہاؤس سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ اپنے گھر چلا آیا۔ سیکرٹری نے اسے مسکان کا نمبر دے دیا۔ میں کل تم سے یونیورسٹی میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے میسج ٹائپ کیا۔ مسکان جو ابھی تک بستر پر لیٹی خلاؤں کو گھور رہی تھی، موبائل کی آواز پر، انجان نمبر سے آنے والے میسج پر نظر پڑی اور اگلے ہی لمحے وہ بستر سے اٹھ بیٹھی۔ یہ بادش خانزادہ کا میسج تھا، جس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے موبائل بند کر دیا اور ایک بار پھر سے اپنے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ میں تم سے کبھی نہیں ملنا چاہتی، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب جب میری زندگی میں خوشیاں دستک دے رہی ہیں اور میں اپنے دل کو منا کر خوف کے عالم میں خود کو یہ تسلی دے چکی ہوں کہ جب تک اللہ نہ چاہے مجھے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، تو اب تم ایک بار پھر میری زندگی میں طوفان لانے والے ہو جو مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ میں تم سے کبھی نہیں ملوں گی، وہ چلا چلا کر کہنے لگی۔ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ بادش نے جو زخم اسے دیے وہ 6 مہینے گزرنے کے بعد سچ بھی ویسے کے ویسے ہی برقرار تھے۔ اس کے زخم ایک بار پھر سے ہرے ہو گئے۔ وہ جو مشکلوں سے سنبھلی تھی ایک بار پھر خود کو اسی دہلیز پر لا کر محسوس کرنے لگی جس دہلیز پر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی گئی تھیں۔ وہ رات بے چینی کے باعث چھت پر چلی گئی اور وہاں موجود بینچ پر بیٹھ کر آسمان کو گھورنے لگی۔ یونیورسٹی کی وہ کافی حد تک چھٹیاں کر رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ اس نے گھر پر ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب اسے اپنے برابر میں کسی سائے کا احساس ہوا، وہ اچھل کر دور ہوئی اور اگلے ہی لمحے وہ پتھر کی ہو گئی۔ اس کے برابر میں کوئی اور نہیں بلکہ بادش خانزادہ موجود تھا، جو سینے پر بازو لپیٹے کڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک دم سے کھڑے ہو کر حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس پر کسی طور رحم کھانے کے لیے تیار نہ تھی۔ بادش جانتا تھا کہ مسکان آدمی ایک نہیں سنے گی، اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرے گی، اسی لیے اسے دھمکانے لگا۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں۔ میں نے تم سے سیدھے طریقے سے یونیورسٹی میں بات کرنے کی بات کی تھی، لیکن تم نے ہی نظر انداز کیا تو مجھے مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، مسکان اس پر چیخنے لگی۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہی ہوتا ہے۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ میں تم سے نہیں ملوں گی، تو تم یہاں تک چلے آئے۔ ڈٹائی کی بھی حد ہوتی ہے، زندگی برباد کرنے کے بعد بھی تمہیں سکھ چین نہیں مل رہا، تو اب کیوں آئے ہو؟ وہ ایک دم سے وہاں موجود بینچ پر ڈھیسی گئی۔ آنسو برسات کی مانند اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر گرنے لگے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم صرف میری ہو اور تمہارے بغیر میرا جینا دشوار ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہنے لگا۔ چلے جاؤ یہاں سے، تم یہاں سے ابھی اسی وقت۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑ کر دھکا دیا۔ بادش اسے دیکھے گیا اور اگلے ہی لمحے وہاں سے تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلا گیا۔ راستے میں اس نے گاڑی میں دوبارہ سے اپنی سیکرٹری کو کال ملائی۔ تم نے مجھے آدھی معلومات کیوں دی؟ تم نے مجھے یہ بھی تو بتا سکتے تھے نا کہ اس کی شادی کس سے طے ہوئی ہے؟ سیکرٹری نے تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے ساری معلومات بتا دی۔ مسکان کی شادی اس کے دور پر ایک رشتہ دار سنی سے ہونے والی تھی اور اتفاقاً سنی ہمارے ہی آفس میں کام کرتا ہے۔ آپ کے والد صاحب کے آفس میں امپلائی ہے۔ سیکرٹری کا میسج پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب تمہیں مجھ سے دور ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، تم صرف میری ہی رہو گی۔ اس نے مسکرا کر موبائل گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھا۔ اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ نہ جانے اس نے اپنے ذہن میں کون سا منصوبہ بنایا تھا۔ مہندی لگ چکی تھی اور تمام مہمان وہاں جمع ہو گئے تھے۔ دلہن بنی مسکان کانپتے وجود کے ساتھ وہاں لا کر بٹھا دی گئی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اپنے سامنے موجود مجازی خدا کو دیکھا جو صحرے میں اپنا چہرہ چھپائے اس کے برابر میں بیٹھا، آج اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار تھا۔ نکاح خان نے خطبہ شروع کیا۔ مسکان امین ولد امین حسین، کیا آپ کو بادش خانزادہ سے نکاح قبول ہے؟ اگلے ہی لمحے اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنے سامنے موجود وجود کو دیکھا جس کے ہاں کہنے کا منتظر دکھائی دیا۔ بیٹا جواب دو۔ اس کی سماعتوں کو یقین نہ آیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بالکل پرسکون سی ہو گئی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سنی کی جگہ بادش کیوں سنائی دیا؟
کیا ان کا نام بھی بادش تو نہیں؟ اگلے ہی لمحے سے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور 3 بار قبول ہے کہہ کر سنی کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ سنی نک نیم تھا، شاید اسی لیے وہ سوچے بغیر نہ رہ پائی۔ شور اتنا تھا کہ مولوی صاحب کے سوال صرف اسے ہی سنائی دے رہے تھے اور باقی سب تو جیسے ہلہ گلہ کرنے میں مصروف تھے۔ یوں نکاح ہو گیا۔ دولہے نے آگے بڑھ کر خود اپنی گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک صحرا اپنے سر پر سجائے ہوئے تھا۔ میں ابھی ہی رخصتی چاہتا ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی دلہن کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا اور بھگاتے ہوئے گاڑی تک لے گیا۔ مسکان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ تو رخصتی کا سنتے ہی رونے لگی۔ اگلے ہی لمحے دولہا اسے بری طرح گاڑی میں دھکا دے کر دروازہ بند کر کے گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ مسکان کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تمام باراتی اس کے پیچھے آنے لگے۔ ان کے شور مچانے میں اس نے باقاعدہ طور پر یہ الفاظ سنی کہ دلہن کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اگلے ہی لمحے اسے سانپ سونگھ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو صحرا ہٹ چکا تھا اور اس کے سامنے سنی نہیں بلکہ بادش خانزادہ موجود تھا، جو اسے دیکھ کر دلچسپی سے مسکرایا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ اگلے ہی لمحے اچھل پڑی۔ جانے دے مجھے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ آپ تو وہی ہیں نا جنہوں نے میری عزت پامال کر دی تھی، اور اب آپ دوبارہ سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ میں اس بار آپ کے کسی کھیل میں نہیں آنے والی۔ وہ بے تابی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر جانے کے لیے تیار نظر آنے لگی۔ یہاں سے ہر راستہ مجھ تک ہو کر آتا ہے، تم کہیں نہیں جا پاؤ گی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اس بات کا اندازہ مجھے اس روز ہو گیا جب میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ تم میرا یقین کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو مسکان اپنا رونا بھول کر اسے دیکھے گئی۔ لیکن میں وہ ظلم کیسے بھول جاؤں جو آپ نے میرے ساتھ کیا؟ آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے گزرنے لگے۔ میں معافی مانگتا ہوں تم سے۔ وہ جھٹکے سے گاڑی روک کر اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ رنگ بکھیر چکی تھیں۔ میری آنکھوں میں دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مسکان کی خاموشیوں سے بری طرح چبھنے لگی۔ تمہارے لیے میں نے اتنے پاپڑ بیلے اور تم سے نکاح کیا تاکہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں، تاکہ میں اپنے دل کی اس حالت کو سدھار سکوں جو تمہاری محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کہو نا، مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا یہاں سے جانے کے لیے۔ مسکان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر سر جھکا کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر بری طرح رو پڑی۔ میں نے آپ کی محبت کو اپنے دل میں پوری طرح دفن کر دیا، یہاں تک کہ میں اس کی طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کرتی تھی۔ پر آج آپ نے مجھ سے نکاح کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میری اللہ سے مناجات رائے کا نہیں گئی۔ وہ گاڑی کے پرش سے سر ٹکا کر اسے دیکھ کر کہنے لگی، تمہاری اس ادا کو کیا سمجھوں؟ کیا تم نے مجھے اپنا مجازی خدا کے روپ میں قبول کر لیا ہے؟ وہ اس کا بدلا انداز دیکھ کر پوچھنے لگا۔ آپ کی آنکھوں میں مجھے ندامت صاف طور پر نظر آ رہی ہے۔ اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے کہ میرا بادش خانزادہ میرے پاس واپس لوٹ آیا ہے اور اپنے ہر ظلم کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ پہلی بار مسکان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس بات سے بادش خانزادہ کے دل میں ایک سکون سا اتر گیا کہ وہ آج بھی اس کی محبت کو نہیں بھول پائی تھی۔ بس اس نے اپنی محبت پر ایک خول چڑھا دیا تھا جو بادش خانزادہ کو دیکھتے ہی چٹخ گیا اور اس سے اس کی محبت ابل ابل کر سامنے آنے لگی۔ وعدہ کرتا ہوں تم سے، تمہیں زندگی کی ہر خوشیاں دوں گا تاکہ تم میرے دیے گئے غم بھول جاؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ مسکان نے آنکھیں موند کر تمام چیزوں سے خود کو آزاد محسوس کیا۔ دل پر دھرا بوجھ ایک دم سے اتر گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل نے کہا کہ وہ اب بھی اس سے محبت کرتی ہے، اس کے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ محبت قطرہ قطرہ بن کر ان کے اوپر نازل ہونے لگی۔ ان دونوں نے اس مختصر سے وقت میں ایک دوسرے سے کئی عہد و پیما کر ڈالے۔ میں سب سنبھال لوں گا، فکر مت کرو، بس تم میرے ساتھ رخصتی کی تیاری کرو، میں باقی ہر معاملہ دیکھ لوں گا۔
सनी को भी समझाऊंगा कि दिल का मामला था। वो उसका हाथ थाम कर उसे तसल्ली देने लगा। फिर दुनिया ने देखा कि बादिश खानज़ादा ने मुस्कान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए पूरी दुनिया से जंग करना जायज़ समझा और आखिरकार तमाम ख़ानदान वालों ने अपना सर झुका दिया। यूं वो एक जान दो गालिब की तरह रहने लगे। मोहब्बत जीत गई और हवस हार गई। बादिश खानज़ादा ने मुस्कान को जीत लिया था और अपना वो पुराना रूप मनो मट्टी तले दफन कर दिया था। मुस्कान को उसकी सच्चाई पर ईमान लाना पड़ा, हालांकि उसका तरीका इंतहाई गलत था। उसने सनी को अगवा करके उसे नौकरी जाने की धमकी दी थी, लेकिन वो बादिश खानज़ादा ही क्या जो धमकी और धौंस से अपना काम न चलाए। यहाँ भी उसने यही कुछ कर दिखाया और जब मुस्कान ने ये सुना तो हंस पड़ी, उसकी मोहब्बत पर ईमान ले आई। अब वो दोनों एक दूसरे का लिबास बने बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे, जहां खुशियां ही खुशियां थीं।